بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ 1000 نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عزیز رہ سکتا ہے؟ عرض کیا گیا، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ عورتوں کا چند باتوں پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، کر لو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور ایسی نماز ادا کی کہ 40 سال کے بعد سلام پھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے بہت اچھی نماز پڑھی، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی 2 سنتیں تیری اس نماز سے بڑھ کر ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس کی خاطرداری بس 1 دن اور رات کی ہے، مہمانی 3 دن اور راتوں کی، اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہرے کہ اسے تنگ کر ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں عمل اتنے ہی کیا کرو جتنے تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ اجر دیتے نہیں تھکتا مگر تم تھک جاتے ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جسے پابندی سے کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہو تو مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ پڑھی اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال، دولت اور حسن و جمال کے لحاظ سے اپنے سے کم لوگوں کی طرف نگاہ رکھو اور اپنے سے اونچے لوگوں کی طرف مت دیکھو۔ ایسا کرنے سے تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری سے بچے رہو گے۔ بہترین لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کھانا کھلانے میں ریاکاری اور شمع اس لیے کام نہ کرنا لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے نہیں ہوتا۔ راہ خدا میں اپنی جوانی لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزاری تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گی۔ آپ نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باب جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، بس اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم بھی اللہ کی رضا کی خاطر ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اس حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ تمہاری بخشی کر دی گئی ہے،
اور تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو نیند کے غلبے سے سو جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو، اس کی روح میرے پاس ہے اور وہ میرے لیے سجدے میں پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عشر کی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے عزت سے پیش آنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں نازل کی جاتی ہے، اس لیے تم برتن کے کنارے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔